बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबर है, मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा हूँ। कल आई थी खबर कि एक चेकअप हुआ, विजिट हुआ, डॉक्टर ने इमरान खान साहब को देखा, उसके बाद अस्पताल मुंतकिल करने की खबर, फिर 2 डॉक्टर्स के पैनल की खबर आई। और इस वक्त इमरान खान साहब का, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन है कि अडियाला जेल में मुआयना मुकम्मल हो चुका हो। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अडियाला जेल में इमरान खान साहब का मुआयना चल रहा है। अडियाला जेल के अंदर एम्बुलेंस गई, एम्बुलेंस जिसके बारे में हुकूमत ने बताया कि तमाम चीज़ों से इक्विप्ड है। हुकूमत ने एक और चीज़ बताई, उन्होंने ये बताया कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से रब्ता किया और उनसे कहा कि अपना नुमाइंदा भेजें। इमरान खान साहब के चेकअप के वक्त अडियाला में वो नुमाइंदा मौजूद हो, ये हुकूमत ने चीज़ बताई। और अडियाला में गेट नंबर 5 से ये एम्बुलेंस दाखिल हुई। और फिर हुकूमत कहती है कि हमने दावत देने के बाद काफ़ी देर इंतज़ार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी लीडरशिप, अपनी रिप्रेजेंटेशन उसमें रखे। ये हुकूमत ने दावा किया। मैंने क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामान में लोग हैं जिन्होंने धरना दिया हुआ पार्लियामान के अंदर, महमूद खान चकजई साहब की क़यादत में बैरिस्टर गौहर वहां पर मौजूद हैं, उनसे रब्ता किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस रहनुमा ने जिसने मुझसे बात की, उसने जो बातें बताई उसमें अलीमा खान साहिबा पर यूं समझ लीजिए कि वो तकरीबन फट पड़े। उन्होंने अलीमा खान साहिबा को बाज़ हवालों से बिल्कुल गलत करार दिया। अब उनसे मेरी क्या बातचीत हुई है, मैंने उसके निकात लिए हुए। उन्होंने सबसे पहले इस दावत की तस्दीक की कि हुकूमत ने दावत दी। उन्होंने कहा चूंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा बड़ी है और मुखालिफत दोनों जानिब से, हुकूमत वाली साइड से भी मुखालिफत की जा रही है। अगर हम कोई बात करते, अलीमा खान साहिबा जो हैं वो अपना एक मिनिमम सेट ऑफ डिमांड लेकर बैठी हूं, तो उन्होंने कहा, हमने फिर अलीमा खान साहिबा को इत्तला दी कि हुकूमत से ये दावत आई है रिप्रेजेंटेशन की। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ठीक है, हमने नाम दिए हुए हैं, हमारी फैमिली में से किसी को शामिल करें, एक हमारे गिवन नेम ऑफ डॉक्टर्स उनमें से किसी को शामिल करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह कहा कि हमने आपस में तिब्बी माहिरीन से मुशावरत की, अलीमा खान साहिबा को बताया, और मुशावरत करने के बाद हमने नाम दिए हैं। हुकूमत ने जो डॉक्टर्स अंदर भेजे हैं उसमें वो डॉक्टर्स शामिल हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन साहब ने मुझे ये कहा कि उसमें वो नाम शामिल हैं, वो डॉक्टर्स शामिल हैं, और वो अडियाला में इमरान खान साहब का मुआयना करने वालों में मौजूद हैं। अलीमा खान साहिबा ने जो बात की थी, हुकूमत उस पर इनकार कर रही है। कासिम साहब का, जो अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान साहिबा के साथ हर बार मौजूद होते हैं, जिनके बारे में मुझसे बात करने वाली उस शख्सियत ने जो पार्लियामान के अंदर धरने में मौजूद है, ये अल्फाज कहे कि कासिम साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्ट के हामिल हैं, क्योंकि जमान पार्क के घर की चाबियां और बनी गाला की चाबियां और उनकी मुकम्मल निगरानी कासिम साहब के पास है। कासिम साहब का हमने नाम दिया और उन साहब का ये कहना है गवर्नमेंट ने कासिम साहब के नाम पर हाँ कर दी। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इसमें अपना नौरीन साहिबा का, या सबसे बढ़कर डॉक्टर उज़मा साहिबा का नाम चाह रही हैं कि वो मौजूद हों, इमरान खान साहब को जेल में विजिट कर सकें, मुआयने के वक्त मौजूद हों, तमाम चीज़ों तक एक्सेस मौजूद हो। अलीमा खान साहिबा ने उस शख्सियत का ये कहना है कासिम साहब के नाम पर भी इनकार कर दिया। अलीमा खान साहिबा ने एक नाम दिया और गवर्नमेंट ने उस पर इनकार कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि उन साहब का ये कहना था कि अलीमा साहिबा अभी तो कहीं माने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि अलीमा साहिबा अभी तो कहीं माने, देखें कि बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, शुगर के, हाइपरटेंशन के, इन लोगों को इश्यूज हैं, मगर ये कुर्बानी दे रहे हैं, मुसलसल बैठे हुए हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, और इनके इस प्रेशर का नतीजा है जो खैबर पख्तूनख्वा के हाउस के बाहर इस वक्त और अंदर जो सिचुएशन है, उस प्रेशर का नतीजा है। जो सड़कों पर नौजवान है, उस प्रेशर का नतीजा है कि गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया है, वरना गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। वो कहते हैं गवर्नमेंट गलत कर रही है, लेकिन अलीमा खान साहिबा भी किसी जगह तो माने ताकि इमरान खान साहब का जो इलाज है वो शुरू हो। वो ये कहते हैं कि हम भी ये चाहते हैं फौरी तौर पर शुरू हो, और अगर हमारी नुमाइंदगी कासिम साहब के जरिए हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब उन पर मुकम्मल ट्रस्ट करते हैं।
لیکن علیمہ خان صاحبہ نے اس سلسلے میں انکار کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال لے جائیں گے، وہ مہینہ اسپتال رہیں یا کچھ مہینے اسپتال رہیں، اس میں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ زیادتی کریں گے. بہرحال ہم اپنی جگہ موجود ہیں، ہم فیملی سے یہ اس سلسلے میں مزید بات نہیں کر سکتے. فیملی کا رائٹ ہے، حکومت بھی غلط کر رہی ہے، حکومت بھی غلط کر رہی ہے. حکومت کو عمران خان صاحب کی بہنوں کو ایکسس دینا چاہیے، جیسے مریم نواز شریف صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر عدنان وہ مسلسل ساتھ رہے. تو یہ ہونا چاہیے، یہ نہ کر کے حکومت زیادتی کر رہی ہے. مگر علیمہ خان صاحبہ مان جاتی تو اچھی بات تھی. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس رہنما نے کہا ہے. اس کے بعد میں نے کیا کیا، نورین خان صاحبہ سے میں نے بات کی. نورین خان صاحبہ نے میرا فون نہیں اٹھایا، اس کے بعد ان کی کال آئی. نورین خان صاحبہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا شروع. یعنی وہ کچھ لوگوں کے درمیان موجود تھی، مجھے اندازہ ہوا، اور وہ ان کو بتا بھی رہی تھیں اور کچھ معلومات حاصل بھی کرنا چاہ رہی تھیں. میں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا، انہیں علم نہیں تھا. انہوں نے کہا ہاں علیمہ نے یہ کہا ہوگا. یہ جو تمام باتیں ہیں نا، انہوں نے ان کو جانتے، ان کی بہن ہے، یہ کہا کہ ہاں یہ انہوں نے بالکل کہا ہوگا. میں نے کہا مجھے پوچھ کے بتا دیجیے. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بالکل کہا ہوگا. اور باقی وہ مجھ سے کچھ پوچھنے لگیں، جو چیزیں میں انہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ میں آن اوتھ ہوں کہ میں وہ نام نہیں لے سکتا، وہ نام میں نے ان کو بھی نہیں بتایا. اور ان کے اصرار کے باوجود کہ میری کس سے بات ہوئی اور میں ان سے جو سوالات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے حوالے سے، وہ میں نے ان کے اصرار کے باوجود بھی نہیں بتایا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گی. یہ نورین صاحبہ نے کہا. تو اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو معائنہ ہے وہ انتظار کے بعد اڈیالہ میں ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ریکمنڈیشن ہوگی، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے ممکنہ طور پر خبر کی صورت میں موجود ہوگی. عمران خان صاحب کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فوری ہونی چاہیے. یہ فیملی کو کچھ جگہوں پر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب باہر موجود نہیں ہیں، ممکن ہے کہ کچھ جگہوں پر کمپرومائز کرنا پڑے، اور اگر ایک نمائندہ جس پہ عمران خان صاحب ٹرسٹ کرتے ہیں وہ جا سکتا ہے تو ہونا چاہیے. چیزیں تیز ہونی چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ چیپٹر کلوز کرتے ہیں. اسی چیپٹر سے جڑا جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے آصف علی زرداری صاحب نے جو کل تقریر کی نا عمران خان صاحب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ جیل پوچھتی ہے 2 سال بعد، بیٹھو جیل میں، جیل عبادت کے لیے ہوتی ہے، ہم نے جیل میں عبادت کی ہے. زرداری صاحب بتا رہے تھے، اور پھر زرداری صاحب بتا رہے تھے اتنے سال جیل کاٹی، چیخیں مارتا ہے، جیل میں دودھ نہیں ہے، جیل میں ایسا ہوتا ہے، مچھر کاٹتے ہیں وغیرہ. تو زرداری صاحب نے مذاق اڑایا اور کہا کہ 1.5 سال میں چیخیں مار رہے ہو. ایک تو 2.5 سال ہو گئے. دوسرا، عمران خان صاحب نے جس طرح جیل کاٹی اس طرح جیل کسی نے نہیں کاٹی، ایون آصف علی زرداری صاحب نے بھی نہیں کاٹی. اور آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان صاحب سے زیادہ جیل کاٹی، مگر کیا سختیوں کے اعتبار سے آصف علی زرداری صاحب کی جیل عمران خان صاحب جیسی تھی؟ تو وہ تمام حوالے موجود ہیں ہمارے سامنے. زرداری صاحب کی جیل واز مچ بیٹر دین عمران خان صاحب کی جیل، کیونکہ زرداری صاحب کو جیل میں ڈالنے والوں میں میاں نواز شریف صاحب موجود تھے. اچھا ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ ایک اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پر، بے نام اکاؤنٹ ہے. فوج پر، عاصم منیر صاحب پر بڑی تنقید، عمران خان صاحب کے مخالفین پر بڑی تنقید، اور عمران خان صاحب کو وہ اکاؤنٹ جو ہے ان کی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے. اور یہ اکاؤنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اکاؤنٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اینکائیڈو ریبون، اس نے یہ بتایا کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے تھے 10 اکتوبر 1990 کو اور ریلیز ہوئے تھے 6 فروری 1993 کو. آصفہ بھٹو کی پیدائش ہوئی 3 فروری 1993 کو، اور 3 دن پہلے جب زرداری صاحب ریلیز ہوئے، اس سے 3 دن پہلے آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ پیدا ہوئیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا اس اکاؤنٹ نے کہ میک دا assumptions یور سیلف، پوسٹنگ ان انگلش فور بلاول بھٹو زرداری، بختاور بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری. یہ اس اکاؤنٹ نے کیا، بے نام اکاؤنٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف میں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز میں بڑا مقبول اکاؤنٹ ہے، لیکن بے نام اکاؤنٹ ہے. اب اس اکاؤنٹ کو جواب دیا بختاور بھٹو زرداری نے اور لکھا کہ واقعی کوئی لیول نہیں ہے گندگی میں پی ٹی آئی والوں کا. ہمارے پیرنٹس میرڈ تھے اور انہیں رائٹ آف وزٹ کورٹ کے ذریعے ملا تھا، عمران خان کی طرح نہیں جس نے فورس کیا ایک شادی شدہ خاتون کو جس کے بچے تھے کہ وہ ان سے طلاق لے کر شادی کرے. اور عمران خان نے پھر انتظار بھی نہیں کیا کہ could not even wait the Islamic lawful duration before remarriage. یہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی ڈونٹ پریچ. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو الٹی کرنے والا کہ گھن آ رہی ہے وہ ایموجی بنایا اور سٹ ڈاؤن لکھا.
اب ایک آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں وہ فلت ہے. یہ جو آپ فلت کی بات کری نا، جو اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ نے اور اس حکومت نے عمران خان کے خلاف کیا گند، اور یہ جو ازما بخاری وغیرہ جیسے لوگ نا لطیف وطیف کی باتیں کرتے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، تو آپ کو ان سے بہت بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جو ہے وہ کہیں زیادہ تعلیمی یافتہ ہیں. آپ بے نظیر کی بیٹی ہیں، اور عمران خان کے مخالفین کو جواب دینا، تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہ باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کے والد کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور پتہ ہے کہ کس کی وجہ سے جیل میں ہے، اس کی مخالفت اسٹیبلشمنٹ سے، اس لیے جیل میں ہے. ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ، اس لیے جیل میں ہے. باقی اس کے جو مقدمات کے معاملات ہیں وہ دنیا جانتی کہ اقوام متحدہ اور بڑے بڑے ادارے کہہ رہے ہیں وہ کیسے مقدمات ہیں، اور پھر ان مقدمات کو چلنے نہیں دیا جا رہا. یہ سامنے ہے سب کے کہ آپ نے سزا دے دیا، اب اس کے بعد ہم ضمانت بھی نہیں لگنے دیں گے، ایسے چل رہا ہے. تو زرداری صاحب کو ایک تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مفاہمت کا بادشاہ اگر کہتے تو اتنی چھوٹی بات کرنی نہیں چاہیے تھی، اور آپ کو تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کے سامنے تو جو جواب دے رہا تھا آپ کو، یا آپ کو چھیڑ رہا تھا، وہ ایک بے چہرہ اکاؤنٹ ہے. لیکن آپ نے کیا کیا ہے لیول آف فلتھ میں؟ میاں نواز شریف، جس نے اپنی جماعت کے سعید الہی صاحب بتا چکے کہ بڑے بڑے نام حسین حقانی وغیرہ یہ سب، ان کے ذریعے آپ کی والدہ کی فحش جعلی تصویریں آسمان سے گرا کے برسائیں فضا میں، اور شہریوں پر برسائیں، گند مچا دیا. آپ لوگ اس کے ساتھ ہیں حکومت میں، جس نے آپ کے والد کو جیل میں ڈالا اور جیل میں رکھا مسلسل. آپ لوگ اس کے ساتھ ہیں جس نے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی اخلاقیات خراب کرنے، یہ عورت، یہ لینگویج یوز کی. آپ لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو لیول آف فلتھ کی باتیں کرتے ہو آپ لوگ اچھے نہیں لگتے. آپ لوگوں نے سیاست میں مفاد پرستی کی انتہا کرتے ہوئے جو کیا ہے، اس کے بعد آپ لوگ یہ باتیں کریں گے. آپ جس مریم کی آپ لوگ اور باقی آپ کی جماعت کے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، اس سے کبھی آپ لڑتے ہیں، اور پھر کبھی آپ ضیاء الحق کو، جس نے آپ کے نانا کو لٹکا دیا، اس ضیاء الحق کو آپ لوگ کہتے تھے نواز شریف روحانی بیٹا ہے، اس کو گلے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیول آف فلتھ یہ ہے. کسی بے نام اکاؤنٹ سے جو آپ الجھ رہی ہیں، یہ تو حماقت ہے. لیکن لیول آف فلتھ آپ لوگوں کی سیاست میں، جو انتہائی مفاد پرستی کی سیاست ہے، وہ سب کے سامنے ہے. باقی آپ کو جو باتیں کرنی ہیں آپ کیجئے. نہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، نہ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، نہ سیاست میں یہ گند ہونا چاہیے. جو آپ کے ساتھ ہوا وہ غلط ہے. اور اب بھی آپ سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ تصویریں وغیرہ پوسٹ کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ اپنی مرحوم والدہ کے خلاف بات کرنے کا موقع لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ حماقت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.